دو صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی آپ دیتے ہیں ایک، اللہ لوٹاتا ہے 700 گنا۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کر، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان 2 صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا، اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکیں۔ وہ 2 صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدل۔ بھائیو، اب وہ 2 صدقے سنیں جو میں نے وعدہ کیا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، اللہ آپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں، اللہ آپ کے گھر میں رزق۔ جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ
خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو بھوکا ہے، محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا، بس اس ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا روٹی ہو یا سالن سادہ ہو یا پکا ہوا، اور اللہ کی قسم اس دن آپ کی دعا رد نہیں۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا، یہ سنے اور دل تھام کر سن۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کی، لیکن ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ تو بھائیو، کسی انسان کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اور سوچیں، اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ پانی پیا جائے گا، جتنے لوگ پیئیں گے اتنی بار آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آپ سوئے ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ آپ کام پر ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ اور یہ نیکیاں آپ کے رزق میں برکت بن کر آتی، آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی، آپ کے گھر کی تنگی کو کشادگی میں بدلتی۔ بھائیو، یہ دو صدقے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ نہ بڑا مال چاہیے، نہ بینک اکاؤنٹ بھرا ہونا چاہیے، بس ایک سچی نیت چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور جب نیت سچی ہو، اللہ کی قسم، اللہ اس چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو صدقے کیسے کریں، کب کریں اور کیا ترتیب رکھیں۔ سب سے پہلی بات، یہ صدقہ کسی خاص دن کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے، کسی خاص وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی خاص مقدار کی شرط نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، فوری کر دیں، کیونکہ صدقے کا بہترین وقت وہی ہے جب دل میں آئے اور اللہ کا بندہ سامنے۔ لیکن ایک وقت سب سے افضل ہے، صبح کا وقت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روکنے والے کا مال تباہ کر دے۔ یعنی صبح کا صدقہ پورے دن کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صبح کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اور پھر دیکھیں اللہ اس دن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب طریقہ سن، بھوکے کو کھانا کھلانے کا طریقہ، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی یا کھانے کا ڈبہ ساتھ رکھ لیں۔ راستے میں کوئی فقیر ملے، کوئی مزدور ملے، کوئی بچہ ملے جو بھوکا لگے، اسے دے دے، بس اتنا کافی۔ یا پھر اپنے محلے میں کوئی غریب گھرانہ تلاش کرے اور ہفتے میں ایک بار انہیں کھانا بھیجے، یا مسجد کے باہر بیٹھے فقیروں کو ہر جمعے کو کھانا کھلائے۔ شکل کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، اور نیت یہ رکھے، یا اللہ میں یہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری دعائیں قبول فرما اور میرے گھر کو آباد رکھ۔ پیاسے کو پانی پلانے کا طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر کے باہر یا دکان کے سامنے ایک مٹکا یا گھڑا رکھ دیں اور ہر روز اسے پانی سے بھر دیں۔ راہ چلتے لوگ پیئیں گے، مزدور پیئیں گے، بچے پیئیں گے، اور ہر گھونٹ پر آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ یا پھر مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیں، ایک بار لگانا ہے اور جب تک وہ کولر چلے گا جتنے لوگ پانی پیئیں گے سب کی نیکی آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ سوئے ہوں گے، نیکی آ رہی ہوگی، آپ کام پر ہوں گے، نیکی آ رہی ہوگی۔ اور ایک بات اور، یہ صدقہ کتنا بھی چھوٹا ہو چھپا کر کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا چھپا کر دیں گے اتنا زیادہ اثر ہوگا، اتنی زیادہ برکت آئے گی اور اتنی زیادہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کی قسم، جس دن آپ نے یہ دو صدقے کیے، اس دن آسمان پر آپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے، فرشتے آپ کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور یہ عادت بنا لے، کم از کم 21 دن مسلسل کریں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی بھوکا تلاش کرے، کوئی نہ کوئی پیاسا تلاش کرے اور اسے دیں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو، صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو دو صدقے بتائے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا،
یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے، جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے دو اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ زیادہ کما رہا ایک میں کم ہے، کم کما رہا ہے، اس پہ شکایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے اسے دور کر دیں، نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہو رہی۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی مراد نام جہاد میں کہیں وہ نظام موجود ہے، کہیں دنیا نے کر کے دکھایا۔ میرا بچہ ہو آپ کا بچہ تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر ہے، اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے۔ موقع نہیں، ان ساری چیزوں علاج سب کا ایک جیسا ہوگا، یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا۔ دنیا نے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا۔ یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر ذکر کیا۔ انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے، اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں، سنتھیسس، کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کریے۔ لیکن چونکہ اب بھی یہ اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا، کوئی نہ کوئی کھڑا رہ جائے۔ شہنشاہیت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی، بہرحال نو انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم اٹھاتا۔ چاہے یہ بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے اجاکیاں ہیں، ان کی فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے، وہ ذرا بولے تو صحیح، ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے، اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے راکھ کر دے، کیا نظام؟ وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آج بھی اسے سمجھتے ہیں کہ بہت آنا سے جمہوریت آ گئی، لیکن دولت کا نظام جو پورا تو اس جمہوریت سے کیپٹلزم پیدا ہو۔ پہلے جاگیردار لوگوں کے گردنوں پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے۔ کیپٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا۔ اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی، اس کے اندر بھی ایک بے تعدادی ہو گئی۔ ذاتی ملکیت کی نفی مطلق اہم قانون بات ہے۔ پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی ذاتی نہیں، آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، سب قومی کی ہے۔ بس کام کرو، ویج حاصل کر لو، روٹی کھاؤ۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ہے، 1:30 بس اتنی ریشو تھی۔ بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سے ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں ان کے پاس زائد مال ہے۔ فضول کا مطلب وہ نہیں کہ جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار سے نہیں، زائد ضرورت۔ فضل کے میں نے کئی مرتبہ معنی بیان کیے، فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی، ایک مزدور آپ نے رکھا ہے، 100 روپے شام کو دہاڑی طے ہے، اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے، وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے، تو یہ 10 ہے فضل ہے، وہ استحقاق اس کا نہیں، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یہ فضل۔ تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے، قال حضور نے فرمایا، اب الیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں؟ یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا، وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ۔ وکل تکبیرۃ صدقۃ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں سب کو نکل جائے، یہ صدقہ کی بات ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقۃ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقۃ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ۔ وامر بالمعروف صدقۃ،
نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، ایک آپ کی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا مخاص کر سکتے۔ ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے، سزا دے سکتے۔ وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچوں کو روک ٹوک نہ کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، تو پوری حدیث ہم پڑھ چکے، وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمت، اختیار نہیں ہے تو مشورہ، نصیحت، نیکی کی بات بتاؤ۔ وَالنَّهْيُ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے۔ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہوں زبان سے روکے۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پیرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں الگ، تو کم سے کم دل سے نفرت، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہے، کوئی دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن کیا ہے، اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ وفی بر احدکم بر احدکم صدقہ، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہمدردی کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہ تواضع حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنی شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ جو خالص حیوانی تقاضا، بشری تقاضا کہلے، حیوانی تقاضا کہلے، اس میں بھی اجر ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تم نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو کوئی گناہ ہوتا کہ نہیں، اس پر سزا واجب ہوتی ہے نہیں؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح جب وہ ایک کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر رہا ہے، وہی جو میں نے شروع میں عرض کی، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک ہے۔ اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دین داری ہے، آپ کی کسب معاش کی جدوجہد عبادت، بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال نفس دینا اس کو، یہ بھی آپ پر حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہے، اور تمہارے وزٹر غور زیارت کرنے والے جو آئے ملنے کے لیے ان کا بھی تم پر حق۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث۔ اب دوسری حدیث پر آئیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہی حقیقت ایک دوسرے بات کیا، دین ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے، جیسے فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے، جس بازار سے جائیں گے گھنٹہ گھر بن جائے۔ ایک لفظ عبادت میں بھی پورا دین جو ہے موجود ہے، ایک لفظ توحید میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ شہادت میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ اقامت میں پورا دین موجود ہے۔ اقامت الدین، شہادت علی الناس، عبادت رب، یہ پورے دین کی تعبیر ایک اینگل سے ہوتی ہے۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ کل یوم تطلع فی شمس، ہر روز جس میں سے سورج طلوع ہو۔ آپ کے کتنے جوڑ ہیں جس میں آپ کو معلوم ہے کوئی ایک جوڑ بھی لاک ہو جائے، اس میں حرکت نہ رہے تو آپ کے ہینڈی کیپ کتنا ہو جائے گا۔ بڑے جوڑوں کا معاملہ بڑا ہے، چھوٹے جوڑوں کا بھی ہے۔ اگر یہ جوڑ صحیح سالم کام کر رہا ہے تو آپ پر شکر واجب ہے، اور اس شکر کی شکل صدقہ ہے۔ اب وہ صدقہ کی تفصیل پہلے آ گئی ہے۔ صدقہ صرف مالی خیرات کو نہیں کہتے، اس صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی صدقہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی صدقہ، نیکی کی بات کسی سے کہنا، یہ بھی صدقہ، بدی سے کسی کو معاف دینے کی تلقین کرنا یا حکم دینا، یہ بھی صدقہ، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری بھی صدقہ۔ تو صدقے کی وہ پوری تفسیر تک حدیث میں آتی۔ اب اس کی جو وسعت ہے
کہ انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ جس روز بھی سورج طلوع ہو گیا ہے اس پر صدقہ واجب. تعدل بین الاثنین صدقۃ. اب ایک اور ایسپیکٹ ہے سب کی بات. اگر دو افراد کے درمیان تم انصاف کرو، کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، تمہیں ثالث بنایا گیا ہے، یا تم بھی ایسی حیثیت پر فائز ہو کہ تم ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی اختیار تمہیں حاصل ہو، تو دو اشخاص کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهَا عَلَيْهَا فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. اور کسی شخص کو اگر تم سواری پر سوار ہونے میں مدد دو، کوئی شخص گھوڑے پہ چڑھنا چاہ رہا ہے، تھوڑا سا سہارا اسے مطلوب ہے، بہت ماہر گھوڑ سوار نہیں ہے، تو سلام مار کر سوار ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ کوئی مال اس کا ہے وہ اسے پکڑا دیتے ہو، پھر لو بھائی کوئی اونٹ پر سوار ہو گیا ہے، اس کا مال اس کو پکڑا دے، یہ بھی کرتا ہے. قال اور فرمایا مزید والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. کلمہ طیبہ اچھی بات. قرآن مجید میں آیا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ اصطلاحی معنی میں تو ہم جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ ہے، لیکن یہ عام ہے، اچھی بات، بھلی بات، نیکی کی بات، وہ ادائیگی حقوق کی تلقین، یہ سمجھ رہے کیا ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے. وکل خطوۃ تمشیها الی الصلاۃ صدقۃ. ہر قدم جس سے تم چل رہے ہو جبکہ نماز کے لیے جا رہے ہو، جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی، یہ بھی صدقہ ہے. ہر قدم پر صدقہ ہے، ہر قدم پر دیکھتی. وتمیت الاذى عن الطریق صدقۃ. اور اگر تم راستے سے کوئی اذیت بخش چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے. راستے پر چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹ پڑی ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، ہٹا کر اس کو ایک طرف کر دیے. روشے ہے، موزی ہے، کوئی کانٹوں والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہٹا دو. تو گویا کہ دیکھیے ایک ہی لفظ صدقہ میں آج ہم نے دیکھا ہے، ایک لفظ صدقہ میں پورے دین کی تعبیر، ایک لفظ عبادت میں پورے دین کی تعبیر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تفلحون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے جو پہلے ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم فلاح پاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. ایک لفظ ہے عبادت، ایک لفظ اسلام، یہ بات آ جائے گی. ایک لفظ ایمان، اس کے حوالے سے سب کچھ آ جائے گا. ایمان میں عمل بھی ثابت ہے. برا عمل جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے، اچھا ایمان، اچھا عمل وہ ایمان کا ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے. یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے. ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. یہ بھی اصل میں ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں، جنہیں جوامع الکلم سے تعبیر کیا ہے. خود اوٹی کو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا، چند لفظوں میں معانی کا، ہدایت کا، حکمت کا سمندر بن کر. البر حسن الخلق. اب نیکی کیا ہے؟ اب دیکھیں نیکی ہمیں معلوم ہے، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، حج نیکی ہے، عمرہ نیکی ہے. یہاں ایک اور تعبیر آ رہی ہے البر حسن الخلق، اچھا اخلاق. صدقہ کے حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ. تمہارا کوئی عزیز دوست بھائی تم سے ملنے آیا ہے، تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا اگر استقبال کرتے ہو، اس کا بھی دین جو ہے تو اس کی طریق سے بھی. اور اگر آپ نے ابو سن قمطریرہ کی حیثیت سے بس وہ جیسے بعض لوگ ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو ایسے ہی کہ تھوڑا چھو جائے بس، اس سے زیادہ نہ ہو، تو انقباس پیدا ہو جاتا. آنے والے مقام میں آیا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ. اپنے بھائی کے سامنے تبسم کے ساتھ اسے ملنا، یہ بھی صدقہ. والبر حسن الخلق. اب دیکھیں یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے. بر کی حقیقت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ پوری ایک انسانی شخصیت کا حیلہ ہے، پورا کردار مکمل ایک آیت. ان مختلف پہلوؤں سے انسان کے اندر اگر یہ کیفیات موجود ہے تو پھر وہ سچا نیک ہے، واقعی نیکوکار ہے، حقیقت میں تو صادق. اور یہی وہ ہے جس کو کہ متقی کہا ہے. تمہارے ذہنوں میں
तकवे का भी कुछ और ही बेयारात हैं, कुछ ज़वाहिर के साथ, कुछ लिबास, कुछ ये, कुछ वज़ा कता, उसी के हवाले से तुम लोगों का तकवा नापते हो। लेकिन तकवा भी दर हकीकत इस मुतवाज़िन शख्सियत, वल इस्म मा हाका फी नफ्स, गुनाह वो है जिससे तुम्हारे जी में तशवीश पैदा। अब इसके पीछे ये समझिए कि टिप ऑफ द आइसबर्ग के नीचे जैसे कि बहुत बड़ा पौधा जो है बर्फ का होता है, नजर को ऊपर से वो टिप ऑफ द आइसबर्ग नजर आता है सिर्फ। लेकिन ये तो जहाज का कैप्टन है जो डरता है उसको देखकर कि पता नहीं कम वक्त का नीचे जो है कितना बड़ा हो गया और जरा जहां तक पाए जाते टकराते नहीं खबूत के लिए। इसके पीछे पूरा फलसफा है। इंसान में नेकी जिबली तौर पर मौजूद है। क्यों? वो सिर्फ हैवान नहीं है, उसमें रूह है, रब्बानी भी है। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़इज़ा सव्वय्तुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ये रूह जो है नेकी से उसे फरहत होती, बदी से उसमें एक दीक, तंगी, एक तशवीश, एक इंतशाक, ये पूरा फलसफा इसके पीछे। इसी एतबार से इज़ा सर्रत का, हसरतों का, वसाअत का, सय्यतों का फअंत मुमिनुन, ये फरमाया अगर तुम्हें कोई नेकी करके खुशी हो और कोई बुरा काम करने से तुम्हें खुद भी अंदर से दुख हो, तुम्हें अच्छा न लगे मैंने ये क्या किया, तो इसका मतलब तुम ईमान वाले हो, तुम्हारे अंदर ईमान है तो नेकी को एंडोर्स करता है, उसकी तायीद करता है, तस्दीक करता है। बल्कि नेकी करने से ईमान बढ़ता है, ज़्यादत हो ईमान। और अगर कोई बुरा काम आप कर रहे हो तो वो ईमान जो है उसमें कमी आती है, उसका नूर जो है वो मध्यम पड़ता है। वल इस्म मा हाका फी नफ्सिक व करहता अन युत्तला अलैहि नास, गुनाह वो है जिससे तुम्हारे दिल में तशवीश पैदा हो जाए और तुम्हें ये पसंद न हो कि वो लोगों को मालूम हो। इसमें एक और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इंसान की फितरत के बारे में, इसके अंदर नेकी है। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पूरी नौ इंसानी के बारे में। माशरा बहसियत मजमूई सही हुक्म लगाता है कि ये नेकी है, ये बदी है। इसको जदीद इस्लाम में कहा जाता है कलेक्टिव सब कॉन्शियस माइंड। कलेक्टिव, हम में से हर एक का एक ताक़त शऊर है, आपका भी है, मेरा भी है। एक है पूरी नौ इंसानी का एक जैसा ताक़त शऊर, ये कलेक्टिव सब कॉन्शियस। ये कलेक्टिव सब कॉन्शियस में क्या है? ये नेकी को पसंद करता है, बुराई को नापसंद। जब आप ये नहीं चाहते कि ये बात किसी के इल्म में आए, इसका मतलब ये खराब है। ये भी दर हकीकत एक एतमाद है फितरत इंसानी पर बहसियत मजमूई। एक है फितरत इंसानी इंफरादी तौर पर, अलिस्मु मा हाका फी नफ्सिक, गुनाह वो है जिसे तुम्हारे अंदर तशवीश कर और जिसे तुम पसंद ना करो कि वो लोगों के इल्म में आए। ये गोया के इज्तिमाई तौर पर इंसान की फितरत जो है उसकी तस्दीक हो। इसी हदीस का एक और वर्जन है, वान आप वाबिसा इब्न माबद रज़ी अल्लाहु अन्हु, वाबिसा इब्न माबद रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया ये तसअलु अनिल बिर, अब ये देखिए हुजूर जान चुके हैं कि ये क्या पूछने आया। जाहिर बात है कि हुजूर का मामला इल्म गैब का है, गैबी तौर पर आप मुतला हो जाते हैं। ऐसे तो ये कि कुछ अंदाजा साहिब नजर लोग जो होते हैं, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से जरा होशियार रहा करो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तुम्हारे दिल में जो है उसे कुछ नजर आ जाता है। बहरहाल ये अहलुल्लाह का मामला है। तो हुजूर ने पूछा, फरमाया ये तसअलु अनिल बिर, क्या वाबसा तुम आए हो मुझसे बिर के बारे में पूछने की? बिर क्या है, नेकी क्या है, भलाई क्या है, नेकी क्या है? कुल तो नाम, मैंने इसके दिया, मैं यही दरियाफ्त करने के लिए हाजिर हुआ। फरमाया अब फिर देखिए वही फितरत इंसानी पर एतमाद, इस तब से कल्बक, अपने दिल से पूछ लिया करो। दिल जो है वो मस्कन है रूह का। ये जो 3 लेवल है, नफ्स सबसे नीचे, रूह सबसे ऊपर, दरमियान में कल्ब। अगर इस कल्ब का मैलान नफ्स की तरफ हो गया, यूं समझिए कि सीखा है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर नफ्स की तरफ हो गया, पूरे वजूद के अंदर जो है नफसानियत खराब कर जाएगी, जुल्मानियत, तारीकी। और अगर इस सीखे का रुख जो है रूह की तरफ हो गया तो पूरे वजूद के अंदर नूरानियत, नूर है। अल्लाह ताला ने अव्वलन ये जो है मैं बयान कर चुका हूँ कि बिग बैंग से पहले की बात, बिग बैंग से मटेरियल यूनिवर्स का आभास हुआ, वर्ल्ड ऑफ मैटर। ये जो इमैटेरियल वर्ल्ड, मलाइका इमैटेरियल, अरवाह इंसानिया इमैटेरियल, रूह जो है डजंट बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ मैटर। हमारा जिस्म जो है, हमारा हैवानी वजूद वर्ल्ड ऑफ मैटर से मुताबिक, और रूह दर हकीकत नूर से। और इसी में जैसा कि बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि जब अल्लाह ताला ने नूर पैदा किया, नूर से सबसे पहले रूह मोहम्मदी को पैदा किया।
روح اسی نور ہی سے فرشتے پیدا کیے گئے، اسی نور ہی سے ارواح انسان پیدا کی، اور تمام انسانوں کے ارواح پیدا کر دی گئی، تمام انسانوں کی جو بھی آ چکے دنیا میں اور جو آنے والے ہیں قیامت تک، ان سب سے عہد لیا تھا اللہ نے، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب اور آقا اور معبود؟ ہم سب نے کہا تھا بالکل آپ ہی اب، یہ عہد الست ہے جو لے کر ہم آئے ہیں دنیا۔ مجھے ایک مرتبہ ایک ابروہی صاحب نے ایک جملہ کسی فلسفے کا سنایا تھا، بہت گہرا جملہ، had you not possessed me in the beginning you would never have searched for me۔ یہ جو لوگ خدا کی تلاش میں کوئی غاروں میں جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کی گفاؤں میں جاتا ہے، کوئی کہیں کچھ اور کرتا ہے، اگر بنیاد ابتدا ہی میں تمہارا میرے ساتھ تعارف نہ ہوتا تو تم کبھی مجھے تلاش نہ کرتے۔ وہ تو اصل میں اس وقت سے واقفیت تو اس وقت سے، تعلق تو اس وقت سے، روح کی طاقت، وہ روح چاہتی ہے تقرب اللہ کا قرب، یہ اس کی جو ہے عرض ہے اس کو، اور یہ جو پردہ ہے ہائی میٹیریل ورلڈ کا، یہ روح پر بہت شاخ ہے، بشدو از نئے وہ حکایت نہیں، یہ شکایت کر رہی ہے اور فراق میں ہے، اسی لیے موت کو ہمارے ہاں صوفیہ کیا مثال کہا جاتا ہے۔ یہ فراقت روح جو ہے وہ اللہ سے اس مادی پردے کے بنا پر پردہ ہائی، تو فرمایا اس طرف سے قلبک اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، البر مطمئنن الیہ النفس مطمئنت بہ النفس، نیکی وہی ہے جس سے جی کو، تمہارے جی کو اطمینان حاصل، یہ بات بیان کرتے ہیں، خوشی حاصل ہے۔ اذا سرت کا حسبت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب نیکی سے خوشی ہو، بدی سے بند ہو تو تم مومن۔ البر مطمئنت الیہ النفس مطمئن الیہ القلب، اور مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ دل، یہ سب پھر ایک وحدت بن جاتا ہے، روح قلب نفس یہ ایک وحدت بن جاتا ہے، اور اس وحدت کا نام جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، جب یہ قلب کا رخ نفس کی طرف ہے اور پورا وجود جو ہے وہ قلب کے تابع ہے، تو یہ کیفیت نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی ہی کا حکم ہے۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے داواں ڈول، یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اکثر انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، برے سے برے انسان میں بھی کبھی کی نیکی کا جذبہ ابھر آتا ہے، اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی بدی سلطنت ہو جاتی ہے۔ یہ قلب کا، اور قلب کے معنی کیا ہے؟ پلٹنے والی ہے۔ یہ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، اس سے آرام نہیں، یہ اسپیشل مسئلہ ہے جسم کا، جسے ریسٹ کی ضرورت ہے، یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں، یا بچا ہوا ہے کھلا ہوا، بچا ہوا کھلا ہوا، قلب کے معنی اسی سے لفظ انقلاب بنا، بدل دینا، نظام کو بدل دینا، سیاسی نظام کو بدل دینا، معاشی نظام کو بدل دینا، سماجی نظام کو بدل، انقلاب۔ تو البر مطمئنت بہ، مطمئنت الیہ النفس مطمئن بہ القلب، نفس اور قلب دونوں مطمئن ہو گئے، یا ایتھا النفس المطمئن، اور قلب کے اطمینان کا مطلب ہے روح کا اطمینان، یہ کہ قلب روح کا مطلب، اب پورا وجود اسی کے تابع ہو گیا، پوری روحانیت پورے وجود کے اندر سرایت کر گئی۔ اب اس کے لیے جو الفاظ ہے وہ دعا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی، ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ وہ نفس مطمئنہ عطا فرما دے، لیکن ہے بہت بڑی دعا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب وہ موت کا وقت آئے گا تو یہ پیغام ہوگا، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بلند ترین مقام، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، یہ آخرت میں بھی ہوگا، جب اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی رضا پہ اس قدر خوش ہوگی، کتنے راضی ہوں گے، کیا نعمتیں ہوں گی، وہ ترانہ شکر جو زبان پر آئے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر، کل پاک، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وہ ہدایت دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور اب ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے کہ اللہ ہی ہمیں۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، درخت کی یہ کیفیت، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہو جائے داخل میرے بندوں میں، خاص بندوں میں، ان کی صحبت، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی صحبت اب تم میسر ہو، اور میری جنت میں۔ والبر مطمئنت الیہ النفس مطمئنہ الیہ القلب، والاسم ما حاک فی نفسک، اب یہ وہی جو پہلی روایت میں لفظ تھا، گناہ وہ ہے جس سے کہ تمہارے سینے کے اندر، تمہارے
दिल में एक तशवीश पैदा हुई, वह तरद्दद फी सब्र, और सीने के अंदर भी एक तरद्दुद पैदा हुई। ये तरद्दुद मैंने क्या किया, क्यों किया, ये भी कोई इंसान की बात नहीं करती, ये अलामत है इस बात की कि तुमने गलत। वही नफ्ता का ना तो आपको, चाहे लोग तुम्हें फतवा दे दे, वो अफ्ताओ, और तुम्हें फतवा दे दे, लोग तमाम फतवा दे दे, ये बात सही है, अगर तुम्हारा दिल